السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 26 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیات میں بات ہو رہی تھی منافقین سے متعلق، کفار سے متعلق، اور ان کی اسپیسیفک نفسیاتی کیفیت جو منافقت سے بھرپور ہوتی تھی۔ دکھاوے کے طور پر وہ کچھ اور کر رہے ہوتے تھے، ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا تھا، اندر سے وہ اپنی کفر اور منافقت کی روش کے اوپر وہ قائم تھے، لیکن بظاہر اپنے آپ کو ظاہر کچھ اور کرتے تھے۔ تو ان کی اس نفسیاتی کیفیت کا قرآن کریم نے پورا منظر پیش کیا ہے۔ لاسٹ آیت میں کہا گیا رسول سے مخاطب ہو کر کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو بظاہر تیری طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے ہیں، حالانکہ وہ اندر سے اپنی کفر اور منافقت کی روش کے اوپر قائم ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا محسوس کراتے ہیں یا ظاہر کراتے ہیں کہ وہ آپ کی باتیں بڑے غور اور توجہ سے سن رہے ہیں۔ اس لیے پھر اللہ نے ان کے متعلق کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، کیونکہ وہ اپنی ضد اور اپنے تعصب کے اوپر قائم ہے، اور اپنی ضد اور تعصب سے کسی طرح بھی وہ باز آنے والے نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے قانون مکافات نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے۔ یہ دلوں سے مراد ہے ان کے دماغوں کے اوپر۔ یہ قرآن کریم کا بلند پایا ادبی انداز ہے۔ جیسے ہم عام طور پر دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میرا دل یہ کھانے کو کر رہا ہے، یا میرا دل یہ کھانے کو نہیں کر رہا، میرا دل آرام کرنے کو کر رہا ہے، حالانکہ اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم بولتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ تو ایکچولی دل سے مراد ہوتا ہے مائنڈ۔ تو اس کے اوپر اللہ نے پھر پردے ڈال دیے۔ اللہ نے ڈال دیے یعنی اللہ کے قانون مکافات نے ڈال دی کہ اگر وہ ضد اور تعصب سے کام نہ لیتے تو اللہ کا قانون مکافات بھی ان کو اس میں پھر مزید توفیق دیتا، ان کے دلوں کے اوپر پردے نہ ڈالتا۔ تو سمجھ آئی یہ چیز کہ اس کے کیا معنی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے، یہ ہیں اس کے معنی۔ اور پھر ان کے تکبر کی وجہ سے ان کے کانوں میں بہرا پن ڈال دیا گیا، کیونکہ وہ منافقت سے ظاہر یہ کراتے تھے کہ وہ کان لگا کے سن رہے ہیں، لیکن وہ جو کچھ ان کے ذہنوں میں چل رہا ہوتا تھا وہ اسی کے مطابق کرتے تھے، رسول کی باتوں کو یا وحی کے پیغام کو توجہ سے نہیں سنتے تھے۔ اس وجہ سے پھر ان کے کانوں میں بھی بہرا پن ڈال دیا گیا۔ یہ سب کچھ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے ہوتا ہے۔ گو وہ ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے پردے ڈال دیے، ہم نے ان کے کانوں میں بہرا پن ڈال دیا، تو ہم نے اس لیے ڈال دیا کہ وہ ایسا چاہ رہے تھے، ایسا کچھ کر رہے تھے، ایسی چیزیں غلط انداز سے کر رہے تھے، اپنی غلط روش پہ اوپر قائم تھے وہ، اس لیے اللہ کے قانون مکافات نے ان کے ان غلط اعمال یا غلط ارادے، دونوں چیزیں ہیں، اعمال اور ارادے، پہلے تو ارادہ ہے نا، اس کے اوپر اعمال کی یا کام کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ تو قرآن تو دونوں کو لیتا ہے کہ وہ ارادوں کے اعتبار سے بھی اپنے عمل کے اعتبار سے بھی ضد اور تعصب پر ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اس لیے پھر ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے، کانوں میں بہرا پن ڈال دیا گیا۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ ہر آیت یعنی نشانی کو دیکھ بھی لیتے، یہ اللہ کی ہر آیت نشانی ہے،
جتنی بھی قرآن کے اندر اللہ کی آیات ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے قوانین کی صداقت کی نشانیاں ہیں۔ ایون کہ انسان کا یہ جو جسم ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، آیت ہے، یہ کائنات کی ایک ایک چیز بھی آیت ہے۔ قرآن کی جو آیات ہیں وہ انسانی معاملات اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے بیان کی ہیں۔ کائنات کی جو ہر چیز ہے جس میں انسان کی فزیکل باڈی بھی آ جاتی ہے، اور باقی یہ جو پودے ہیں، درخت ہیں، اس طرح پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، زمین و آسمان، ستارے، سورج، یہ سب اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو یہ کائناتی نشانیاں ہیں، کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے یہ فزیکل باڈی ہے، میٹیریل باڈی ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے اندر جو دل دھڑک رہا ہے، جس قانون کے تحت وہ دھڑک رہا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ آنکھیں جس قانون کے مطابق دیکھ رہی ہیں، دماغ جن قوانین کے مطابق کام کر رہا ہے، یہ ساری فزیکل لاز ہیں، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے، یہ کانسیپٹ ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر وہ ہر آیت یعنی نشانی کو دیکھ بھی لیں تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب روایات میں تو وہ معجزات کیے ہوئے ہیں، تو اس دور کے لوگ اگر معجزات مانگتے بھی تھے تو معجزات نہیں دیے گئے انبیاء کو، اس لیے کہ ایمان لانا ہے تو دل کی رضامندی کے ساتھ، عقل و فکر کے ساتھ، سوچ کر سمجھ کر ایمان لانا ہوتا تھا۔ اب بھی ایسے ہی ہے کہ اب بھی جو ایمان لانا ہے وہ عقل و فکر کی روح سے، دل کے ارادے سے ایمان لانا ہوگا۔ معجزہ دیکھ کر کوئی ایمان لانا یہ تو منافقت ہے۔ تو ایمان لانا ہوتا ہے عقل و بصیرت کی روح سے، معجزات کی روح سے نہیں۔ رسول کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ ایمان لائے تو عقل و بصیرت کی روح سے لائے، سوچ کر سمجھ کر، یہ جان کر کہ یہ اللہ کی وحی ہے، اس کا پیغام ہے، انسانیت ساز ہے، انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ تو یہ چیزیں سوچ کر سمجھ کر وہ ایمان لائے تھے۔ کسی ایک صحابی نے بھی رسول سے معجزہ طلب نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اللہ کی ہر نشانی کو دیکھ کر بھی، اس کی آیات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو وہ تجھ سے جھگڑتے ہیں یہ ان باتوں کے اوپر، یہی کہ فلاں معجزہ دکھا دو، فلاں معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ تو یہ چیزیں قرآن کے اندر بار بار آئی ہیں۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کو دکھا، کبھی وہ کہتے تھے کہ کتاب نازل ہوتی ہوئی دکھا، یہ چیزیں کہتے تھے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ تیرا تو کھجوروں اور انگور کا باغ ہونا چاہیے، تیرے پاس تو کوئی ایسی سیڑھی ہو جس کے اوپر تو چڑھے اور ہم تجھے اوپر آسمانوں پہ چڑھتا ہوا دیکھ لیں اور اللہ سے کتاب لیتا ہوا دیکھ لیں، تب ایمان لائیں گے۔ یعنی اس میں تو یہ کہا گیا کہ ہم تو صرف تیرا اوپر سیڑھی کے اوپر چڑھنا بھی نہیں، بلکہ تجھے وہ کتاب لیتا ہوا دیکھے، وہ اس کتاب کو ہم چھو بھی لیں، ٹچ کر کے بھی دیکھ لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہاں تک وہ مطالبات کرتے تھے۔ تو اس طرح کی نشانیاں جس کو تفاسیر کے اندر معجزات کہا گیا ہے، تو وہ طلب کر رہے تھے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ عقل و فکر دی ہے، وحی کی حقانیت بھرا پیغام دیا ہے، جس نے اس کے مطابق سوچ سمجھ کر ایمان لانا ہے تو لائے، اگر نہیں لاتا تو وہ اپنے آپ کو تباہ کرے گا۔ تو اس سلسلہ میں وہ رسول کے پاس آتے اور ان سے جھگڑتے تھے، یہاں تک ان کی حالت تھی۔ تو کہا یہ گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو رسول کو کہتے تھے کہ یہ جو آپ قرآن کی باتیں ہمیں سنا رہے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کی داستانیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، تمہارا عمل یا تمہاری روش غلط ہے، تو ہم تباہی سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے تھے پھر لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو تو ان سے کہا یہ جا رہا تھا کہ ابھی مہلت کا وقفہ چل رہا ہے، جب یہ مہلت کا وقفہ ختم ہوگا اچانک الساعت آئے گی، تباہی آئے گی، تو پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ وہ آگے سے کہتے تھے کہ کوئی تباہی نہیں، ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چیز، کوئی تباہی نہیں چھو سکتی۔ یہ چیزیں وہ یہ کہہ رہے تھے، قرآن کی آیات کو وہ کہانیاں، داستانیں اور افسانے کہہ رہے تھے۔ آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں
آج وہ ہم منہ سے نہیں کہتے، لیکن یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی، پچھلی قوم کے لوگوں کے افسانے ہیں، داستانیں ہیں، وہ اس قرآن کی آیات کو یہی کچھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے اندر جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں وہ بقدر ضرورت ہیں، وہ پورے بھی نہیں ہیں کہ کوئی کہانی پوری بیان کی ہو۔ ہسٹوریکل ایونٹس صرف اتنے دیے گئے ہیں، صرف ان کی وہی کڑیاں بیان کی گئی ہیں جو اللہ کے قوانین کی وضاحت کے لیے ہیں، کہ فلاں قوم نے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی، وہ تباہ ہوگی، فلاں قوم نے اللہ کے قوانین کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہوگی۔ تو وہ بقدر ضرورت، وہ اگزامپل کے طور پر وضاحت کے لیے وہ تھوڑے ہسٹوریکل ایونٹس دیے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ تھا ان کا طرز عمل، کفار کا، منافقین کا، مشرکین کا، تو اس میں یہ بیان ہوا۔ اب ہم آتے ہیں آج کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر سورہ الانعام، آیت نمبر 26، الفاظ ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں۔ ہم نے پیچھے بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا طرز عمل کیسا تھا، ان کی روش کیسی تھی، ان کی نفسیات کس طرح کی تھی، ان کی ذہنیت کیا تھی۔ قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی ہیں، جیسا کہ لاسٹ آیت کو ہم نے دوبارہ پھر تفصیل سے بیان کیا ہے، تاکہ ان کا وہ پورا منظر سامنے آ جائے ان لوگوں کا، کہ وہ کرتے کیا تھے، کہتے کیا تھے، سوچتے کیا تھے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، یہ سارا قرآن نے بتایا۔ تو کہتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے تھے، یعنی قرآن سے روکتے تھے۔ اور اگلے الفاظ ہیں وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ خود بھی اس قرآن سے دور رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ کوئی اس قرآن کی تعلیم کی طرف نہ آنے پائے، اور وہ خود بھی اس قرآن سے دور رہتے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں قرآن کی تعلیمات سے، جو سراسر ان کے اپنے فائدے کے لیے۔ اور اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے وَإِن يُهْلِكُونَ، اور وہ اس حق سے دور ہو کر کسی کو ہلاک نہیں کرتے، وہ کسی اور کو ہلاک نہیں کرتے، تو پھر کس کو کرتے ہیں؟ کیا یہ رہا ہے اِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ کو ہی وہ ہلاک کرتے، دوسروں کو روکتے ہیں، خود بھی قرآن کی تعلیم کی طرف نہیں آتے، تو اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس حق سے دور ہو کر کسی کو ہلاک نہیں کرتے، مگر وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں۔ اور آیت کا اختتام ہو رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، شعور سے کام نہیں لیتے۔ عقل و فکر کی صلاحیت ہم نے ان کو دی ہوئی ہے، بصیرت سے کام نہیں لیتے، شعور سے کام نہیں لیتے۔ اگر وہ شعور سے کام لیتے تو حقائق کو سمجھ جاتے۔ حقائق کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو شعور کو بیدار رکھتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں۔ عقل و فکر کی صلاحیت کو استعمال کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، عقل و فکر کی صلاحیت۔ تو اس کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں مومن۔ جو اس کو استعمال نہیں کرتے وہ اللہ کی اس عظیم نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور ناشکری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی روح سے شکر گزاری ہوتی ہے کہ کام کو ایسے طریقے سے کرنا کہ جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں سر فہرست عقل و فکر کی نعمت ہے، ان کو بھرپور استعمال میں لانا، کہ جس سے بھرپور نتائج حاصل ہوں۔ اگر ان نعمتوں کو بھرپور استعمال میں نہ لایا جائے، عقل و فکر کی صلاحیتوں کو، تو پھر کیا ہے، انسان جو ہے کسی اپنے کام کا نتیجہ یا نتائج حاصل نہیں کر سکتا، تو اس سے پھر اس کے لیے پھر تباہی ہوتی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ کفر بھی ہے، اللہ کی نعمت کو استعمال میں نہ لانا، صحیح استعمال میں نہ لانا کہ صحیح نتائج اس سے انسان حاصل کر سکے جو نتائج چاہیے، تو یہ بھی کفران نعمت ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اس دنیا کی زندگی وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور آخرت کی جو ابدی زندگی ہے وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔